یہ دور تھا سن 1700 کا۔ مغل سلطنت کمزور ہونا شروع ہو رہی تھی۔ دوسری جانب ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کا قیام اکبر بادشاہ کی دور میں سن 1600 میں ہوا تھا، دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے ممالک جیسے نیدرلینڈ، پورچگال، فرانس اور برطانیہ بر صغیر میں پروزی وارز میں بھرپور طریقے سے شامل ہو رہے تھے۔ تو دوسری طرف پنجاب میں سکھوں نے اپنی ایک الگ ریاست کی بنیاد ڈال رکھی تھی، جبکہ ملتان میں پرنس معیز الدین محمد نے اور سینٹرل بنگال اور بلوچستان میں بغاوتوں کا بازار اپنے عروج پر تھا۔ اسی دوران، اسی وقت اور اسی مختلف دشمنوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خود کو بچاتے ہوئے اس نے رخ کیا فقط 6000 سندھی سواروں کے ساتھ سندھ کے ایک چھوٹے سے شہر خدا آباد کا۔ اور پھر اس چھوٹے سے شہر، اس چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اس نے سندھ میں اپنی بادشاہت کے دور کا آغاز کیا، اور اس خاندان نے 1701 سے 1783 تک تقریباً 82 سال تک سندھ پر اپنے راج قائم کیا۔ یہ کون تھا جس کو 1 2 3 4 یا 5 نہیں 8 بڑے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ افغانستان میں اس کو دورانی امپائر سے، تو پرشیا میں اس کو صفوید امپائر سے خطرہ تھا، جبکہ ساؤتھ میں اس کو مراٹھس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور جبکہ نارتھ میں بغاوتیں بہت تھی اور سینٹرل میں مغل امپائر کمزور ہونا شروع ہو رہی تھی۔ یہ وہ جوان تھا جس نے فقط 6000 لشکر کے ساتھ فرسٹ آف آل اس نے خدا آباد پر اپنا قبضہ کیا، اور اس کے بعد اس نے سیون، بکھر، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، خیر پور ان کو بھی فتح کیا اور نارتھ میں اپنی حکومت قائم کی۔ یہ تھا کلوڑو خاندان کا پہلا حکمران میاں یار محمد خان کلوڑو۔ پہلے حکمران یار محمد خان اور آخری غلام نبی کلوڑو تھے۔ ان سب حکمرانوں میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا تھا میاں نور محمد کلوڑو، جنہوں نے تقریباً 36 سال تک سندھ پر حکومت کی، اور سب سے زیادہ کم حکومت کرنے والے تھے میاں مراد یاب خان، جنہوں نے فقط 1755 سے 1757 تک 2 سال تک سندھ پر حکومت کی۔ کلوڑوں کے دور کو یار محمد خان اور میاں غلام شاہ کلوڑوں کے دور کو سنہری دور کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو پالیسیز تھی، انہوں نے ایگریکلچر ریفارمز بھی لائے تھے، انہوں نے مختلف بلوچ قبیلوں کو اپنے ساتھ بھی ملایا تھا،
اور انہوں نے یہاں تک کہ غلام شاہ کلوڑوں نے اپنا ڈیرہ غازی خان کو بھی فتح کیا اور سندھ کی سرحدوں کو محفوظ بنایا۔ کلوڑوں کے دور کو سندھی عرب کا ادب کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بہت سے لافانی شاعر پیدا ہوئے جس نے اپنے کام کے حساب سے سندھی زبان اور شاعری کو بہت ترقی دی۔ یہی وہ دور تھا جس میں سندھی بیت نے بہت ترقی کی اور ارتقائی منزلوں کو طے کرتے ہوئے فنی پختگی اور وسعت حاصل کی۔ اسی دور میں سندھی غزل کی ابتدا بھی ہوئی۔ اسی دور میں ہمیں شاعری میں فطرت نگاری اور منظر نگاری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اسی دور میں سماج میں عورت کی اہمیت، وفاداریہ اور بہادری کا ذکر شاہ بھٹائی کی شاعریوں میں جا بجا ملتا ہے۔ شاہ بھٹائی نے نوری، ماری، سسی اور لیلا کا ذکر اپنی شاعری میں جا بجا کیا۔ اسی دور میں کئی نئی صنفیں وجود میں آئی جیسے کہ سنگار، مولود، مدح، مناجات اور مناقبت بھی اسی دور کی اعجاز ہے۔ اور اسی دور میں مخدوم ابو الحسن نے عربی طرز پر سندھی الفابیٹ کو تحریر کیا۔ یہ دور سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں سندھی شاعری میں سندھی ثقافت، وحدانیت اور عالمیت کا بھی خوب ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری میں فصاحت، بلاغت، سلاست اور غنائیت جیسی خوبیاں بھی ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سندھی دور کا بہترین دور میں سے یہ ایک دور ہے جس کو کہتے ہیں کلوڑوں کا دور، اور ایک اندازے کے مطابق کلوڑوں حکمران تھے وہ آرکیٹیکچر کے بہت زیادہ شوقین تھے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 500 قبریں، مزارات اور مسجدوں تعمیر کی گئیں اسی دور میں۔ اسی دور کو کلوڑوں دور کا اور سندھی ادب کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔